بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ دوست احباب جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے سیاست کے میدان میں اپنی دبنگ انٹری جو ہے وہ آج کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لاہور میں ایک ریلی اناؤنس تھی اور آج وہ ریلی نکالنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ بھی پوری طرح سے تیار تھے۔ لیکن آج پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ اس سے پہلے پنجاب میں اس کی تاریخ نہیں ملتی، اور وہ اس لیے کہ جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو اور کسی صوبے میں الیکشن ہو رہا ہو یا مرکز میں الیکشن ہو رہا ہو تو بہرحال غیر جانبدار حکومتیں جو ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں، جس کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی کہتے ہیں، اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بہرحال نیوٹرل ہوتا ہے۔ لیکن پنجاب میں جو ہے وہ آج پنجاب پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے جس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں، انہوں نے اس بات کا واضح ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ نیوٹرل بھی نہیں ہے بلکہ کسی حد تک بائسڈ ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے جمع ہوئے تھے، ان پر پولیس کی طرف سے بدترین آنسو گیس جو ہے اس کی شیلنگ کی گئی، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئیں، اور تو اور خواتین پر بھی جو ہے وہ ان پر بھی واٹر کینن اور یہ ریاستی جو تشدد ہے وہ ایک قسم کا کیا گیا، اور یہ بہرحال ایک افسوسناک ہے۔ ایک طرف تو پنجاب حکومت جو ہے اور صوبے میں عام انتخابات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب جہاں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے وہاں ظاہر ہے پھر انتخابات کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، ایک سیاسی سرگرمیاں سٹارٹ کی جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اور جہاں اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دی جائے تو پھر انتخابات کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ انتخابات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو امیدواران ہیں، وہ ریلیز کی صورت میں، جلوس کی صورت میں، کارنر میٹنگز کی صورت میں وہ سب کچھ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے لاہور میں جو ہے وہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، اور ہر قسم کے جلد سے جلوس، ریلیز، کارنر میٹنگز، گیدرنگ، دھرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب جہاں ایک طرف الیکشن کا شیڈول اور دوسری طرف وہ تمام تر سیاسی سرگرمیاں جو الیکشن سے پہلے ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے اس پر پابندی لگانا، یہ ایک لطیفہ ہی ہے ایک قسم کا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ شاید یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکے، یعنی دوسرے لفظ میں وہ لوگ جن کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا وہ نیوٹرل نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کا تو پہلے سے یہی رونا ہے کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ملک میں حالات ایسے نہیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ظلم ہوا ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ کے پی کے میں ابھی تک الیکشن کمیشن کے اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کے وہی تاخیری حربے جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ایک الیکشن کا شیڈول ہوتا ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا، اور یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں یا اس قسم کی جو لیت و لال ہے وہ پنجاب میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو، وہ بہرحال آئینی حقوق کی ایک سنگین خلاف ورزی ہے۔ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق جو ہے وہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، اور ہر وہ شخص لوگوں کے جو اس حق میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ قانون کی نظر میں بھی مجرم ہے، اور آئین کی نظر میں بھی اس کا جو کردار ہے وہ بہرحال ایک مجرم کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی بھی ایک سنگین خلاف ورزی، اور جو اس سے بھی بڑا مذاق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بنیادی طور پر ایک انسانی حقوق کی چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ اس حکومت میں شامل ہے، اور نہ صرف شامل ہے بلکہ وہ وزارتوں کے مزے بھی لوٹ رہی ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ چھیننے کی کوششیں جو ہیں وہ ایک مرکزی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، اور نہ صرف اس کوشش میں مرکزی حکومت خود شامل ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ ادارے جو الیکشن کمیشن ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے حسب روایت اور جیسے ان کی عادت ہے انہوں نے ایک مذاق بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ صحت مند ہیں تو پھر عدالت میں پیش ہوں۔ اب اس حد تک تو بات ان کی درست ہے کہ وہ شخص جو صحت مند ہے اور عدالت میں پیش ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف کیسز بھی ہوں تو اس کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے، لیکن رانا صاحب یہ بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، یا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا ڈھٹائی کا مظاہرہ ہے ان کی طرف سے،
کہ یہ بات جو ہے وہ نواز شریف صاحب پر صادق کیوں نہیں آتی؟ نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات کریں نا، وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں، آپ ان کو بھی گرفتار کرنے اور ان کو عدالتوں میں پیش کرنے کا بندوبست کریں۔ وہ 8 ہفتوں کی ضمانت پہ علاج کے لیے باہر گئے تھے اور وہ 8 ہفتے 4 سال میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور وہ اس ملک کے نظام انصاف کا ابھی بھی منہ چڑھا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک آج اور کام ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب سے 3 دن پہلے تقریباً اس پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد سے ٹیم آئی تھی، اور ان پہ مقدمہ تھا، اور پھر اس مقدمے کے حوالے سے وہ جو ٹیم تھی جب وہ واپس گئی تو پھر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر تھانہ ریس کورس میں قائم کیا گیا۔ ان کی وہ جو سپیچ کی گئی تھی اس کے حوالے سے کوئٹہ میں بھی ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئٹہ میں بھی سے جو پولیس ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو گرفتاری کے لیے، ان کی گرفتار کرنے کے لیے اس مقدمے میں وہ بھی باقاعدہ لاہور جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو ایک طرف تو 2 دن پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے ایک بندے کی صرف سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر، اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئٹہ والے بھی آ جاتے ہیں، سندھ سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پولیس والے اور باقی جو ادارے ہیں وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دوسرے ملزمان کا اور مجرمان کا تعلق ہے، جیسے نواز شریف صاحب ہیں، ان کے لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے اداروں کی طرف سے ایسی ایفرٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتی۔ شاید اداروں نے نواز شریف کے معاملے میں بھنگ پی ہوئی ہے یا ستو پیے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ اگر میں نے وہ لفظ غلط استعمال کر لیے تو ان کے لیے بہرحال معذرت، لیکن لگتا یہی ہے کہ نواز شریف کے معاملے میں ادارے جو ہے وہ بہرحال سو رہے ہیں۔ اب کیوں سو رہے ہیں اور سونے کی وجہ کیا ہے، یہ اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت تمام تر ادارے جو ہیں ان کا فوکس یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، اور وہ گرفتاری کے لیے اتنی کوششوں کی وجہ جو ہے وہ صرف لاڈلی بھتیجی جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے اور ان کی یہ ضد ہے کہ جی میں نے خان صاحب کو گرفتار جو ہے وہ بہرحال کروانا ہے۔ اب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتی ہوئی اب تک تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک کمال حکمت عملی سے جو ہے وہ سب کو ایکسپوز کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ نگران سیٹ اپ کو بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے، اور وہ ادارے جن پر وہ تنقید کرتے رہے ہیں ان اداروں کو بھی وہ ایکسپوز کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی انہوں نے 13 جماعتوں کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیا ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب اگر الیکشن ہوتا ہے اور تو الیکشن کے جو ممکنہ نتائج ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارا اندازہ کسی حد تک تھوڑا بہت غلط ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان میں مقبول ترین رہنما کے طور پر عمران خان صاحب ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے مقابلے میں ابھی تک کوئی اس لیول پہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اور میں اپنی پہلے بھی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی، اب میں اس کو دہرا رہا ہوں، کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ خان صاحب کو سیاسی میدان میں تو آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر خان صاحب جو ہے وہ شاید 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کوشش کی تھی کہ مختلف قسم کے جو نان ایشوز تھے ان کو ایشو بنایا جائے اور خان صاحب کو کسی طریقے سے ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ ناک آؤٹ کیا جائے۔ اس کے لیے مختلف کیسز جو ہے وہ توشہ خانہ والا بھی کیس کیا گیا، ٹیریان وائٹ کے حوالے سے بھی کیس کیا گیا۔ تو میں نے اس میں بات کی تھی کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ وہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے پاس گئے تھے اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ جی ہمیں خان صاحب جو ہے وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن چاہیے۔ تو پھر اس ادارے اور اس ادارے کے جو لوگوں کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جی آپ کے کہنے پر تو ہم ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے، اگر آپ ڈسکوالیفیکیشن چاہتے ہیں تو پھر آپ حلقوں میں جائیں، ہمارے سے آپ ڈسکوالیفیکیشن کی توقع نہ رکھیں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیریان کیس جو تھا وہ زیر سماعت تھا، اور اس میں ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ بیمار تھے، اور وہ آج اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں تھے جو آج ہونی تھی، اور اس کی جو بینچ کی سربراہی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں۔ تو آج اس بینچ نے اپنی اس کیس میں جو سماعت ہے اس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے۔ اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے میری اس ویڈیو میں کی گئی بات سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید عدالت جو ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو ہے اس میں بہرحال عدالتوں کو فریق نہیں بننا چاہیے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سیاست کے میدان میں آؤٹ کرنا ہے تو پھر اس کا مقابلہ سیاست کے میدان میں ہی کیا جائے، عدالتوں سے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اس کو کنیکٹ کریں گے نواز شریف صاحب سے، جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو نواز شریف صاحب ایک ایسے اسکینڈل میں ان کا نام آیا تھا جو پاکستان میں کسی نے بریک نہیں کیا تھا، وہ پیناما پیپرز وقت میں بات کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف نواز شریف صاحب نہیں تھے، دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کا نام آیا تھا۔ تو
نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، اور نواز شریف صاحب پر جو لگائے گئے الزامات تھے وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں عمران خان صاحب پر لگائے گئے الزامات سے۔ تو جہاں تک ٹیریان وائٹ کے کیس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے تو میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور اس پہ میں قوانین بھی بتا چکا ہوں پاکستان کے کیا ہیں۔ اگر کسی نے دوبارہ وہ دیکھنا ہو، کسی دوست کو اس میں کوئی معلومات چاہیے ہو، تو میری جو پچھلی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں۔ اس پہ میں نے بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ بتایا کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے۔ تو اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹیریان وائٹ کیس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، پھر میں نے اس پر ایک قوانین بھی بتائے اور اپنی رائے بھی دی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میری نظر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قسم کے جو ان کے مواد یا میٹیریل ان کے اگینسٹ موجود ہے اس کی بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے ایک کیس جو ہے وہ کل بھی زیر سماعت ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اس کیس میں اب دیکھیں کل کورٹ کیا کرتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو عدالتوں سے ریلیف مانگ رہے ہیں، اور وہ صرف اس حد تک ہے کہ ان کو چونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان پر ایک پہلے قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اور ان کو یا تو ان کی سماعت ایک ہی جگہ کر دی جائے یا پھر ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے وہ کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں شامل کر لیا جائے۔ تو ان کا مطالبہ جہاں تک ہے وہ میں نہیں سمجھتا وہ کوئی غیر قانونی ہے، اور جس قسم کے اس ملک میں حالات ہیں وہ بہرحال یہ مطالبہ کرنے میں، حق بجانے میں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اس پہ اس عمران خان صاحب کے اس مطالبے پہ پھر انہوں نے ایک وہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ کی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ بہرحال اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کو بیک فٹ پہ لے آئے ہیں، اور نہ صرف بیک فٹ پہ لے ہیں بلکہ انہوں نے ایک ماحول بنا دیا جس سے ملک میں ایک فضا جو ہے وہ بہرحال الیکشن کے لیے سازگار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو، لیکن جلد یا بدیر بہرحال الیکشن آپ کو کروانے پڑیں گے، اور اداروں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عوام کا جو بنیادی حق ہے اس سے محروم کرنے کی کسی بھی کوشش میں اس نگران سیٹ اپ کا یا پی ڈی ایم کا حصہ جو ہے وہ نہ بنے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔